کچھ رشتے وقت کے ساتھ قریب نہیں آتے بلکہ خاموشیوں کے درمیان کہیں کھو جاتے ہیں، اور اسنیرا فہد کے رشتے کا حال بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ شادی کو چند دن گزر چکے تھے، مگر دونوں کے درمیان اجنبیت اب بھی ویسی ہی تھی۔ ایک ہی کمرہ، ایک ہی چھت، مگر دونوں کی دنیائیں الگ الگ تھیں۔ اسنیرا صبح اٹھ کر گھر کے کاموں میں مصروف ہو جاتی اور فہد دفتر چلا جاتا۔ شام کو جب وہ واپس آتا، اسنیرا اس کے لیے چائے رکھ دیتی۔ کبھی پوچھتی، آپ کھانا کھائیں گے؟ اور فہد ہمیشہ ایک ہی جواب دیتا، نہیں، یا پھر صرف سر ہلا دیتا۔ اسنیرا نے اب سوال کرنا بھی چھوڑ دیا تھا۔ وہ سمجھ چکی تھی کہ جتنا وہ فہد کے قریب آنے کی کوشش کرے گی، اتنا ہی وہ اس سے دور ہوتا جائے گا۔ اس دن فہد دفتر سے واپس آیا۔ گھر میں عجیب خاموشی تھی۔ اس نے اندر قدم رکھا تو ممانی کی آواز سنائی دی، اسنیرا، ذرا ادھر آؤ۔ اسنیرا فوراً کچن سے باہر آئی۔ جی ممانی۔ ممانی نے میز کی طرف اشارہ کیا، یہ چائے تم نے بنائی ہے؟ جی، فہد کے لیے۔ اسنیرا نے خاموشی سے سر ہلا دیا۔ ممانی نے چائے کا کپ اٹھایا اور ایک گھونٹ لیا۔ بہت ٹھنڈی ہے۔ اسنیرا فوراً بولی، میں ابھی دوبارہ بنا دیتی ہوں، رہنے دو۔ ممانی کا لہجہ سخت تھا۔ تمہیں ابھی تک اس گھر کے طریقے سمجھ نہیں آئے۔ اسنیرا خاموش ہو گئی۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی مگر الفاظ نہیں ملے۔ اسی وقت فہد دروازے کے درمیان کھڑا یہ سب دیکھ رہا تھا۔ ممانی کی نظر اس پر پڑی تو فوراً خاموش ہو گئی۔ فہد نے کچھ نہیں کہا، بس ایک نظر اسنیرا پر ڈالی۔ اس کی آنکھوں میں ہمیشہ کی طرح اداسی تھی۔ لیکن آج فہد کو پہلی بار اس اداسی میں اپنی ذات کا عکس نظر آیا۔ رات کو فہد کمرے میں آیا تو اسنیرا کھڑکی کے پاس بیٹھی تھی۔ باہر ہلکی بارش ہو رہی تھی۔ فہد نے کپڑے بدلتے ہوئے اچانک پوچھا، تم ہر وقت خاموش کیوں رہتی ہو؟ اسنیرا چونک گئی۔ اس نے آہستہ سے اس کی طرف دیکھا۔ کیا کہوں؟ فہد رک گیا۔ اسنیرا کی آواز میں پہلی بار تھکن تھی۔ جب بولتی ہوں تو لگتا ہے کسی کو پسند نہیں آتا۔ چند لمحے خاموش رہی، پھر دھیرے سے بولی، اور جب خاموش رہتی ہوں تو سب پوچھتے ہیں کہ میں خاموش کیوں ہوں؟ فہد نے پہلی بار اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ اسنیرا نے نظریں جھکا لیں۔ آپ مجھ سے ناراض ہیں تو مجھے بتا دیں، میں اپنی غلطی مان لوں گی۔ لیکن ہر وقت مجھے یوں سزا مت دیں۔ فہد کے چہرے پر سختی آئی۔ میں تمہیں سزا نہیں دے رہا۔ اسنیرا کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ تو پھر یہ کیا ہے؟ فہد خاموش ہو گیا۔ اسنیرا نے اپنے آنسو صاف کیے۔ آپ کو مجھ پر یقین نہیں ہے؟ فہد فوراً جواب دیا۔ کیا تم نے کبھی مجھے یقین کرنے کی کوئی وجہ دی؟ یہ سن کر اسنیرا جیسے اندر سے ٹوٹ گئی۔ وہ کچھ لمحے اسے دیکھتی رہی، پھر آہستہ سے بولی، میں نے آپ کو کچھ دیا ہی کب ہے؟ فہد حیران ہو کر اسے دیکھنے لگا۔ اسنیرا کی آواز کانپ رہی تھی۔ آپ نے شادی سے پہلے ہی میرے بارے میں فیصلہ کر لیا تھا۔ آپ نے کبھی مجھ سے پوچھا ہی نہیں کہ حقیقت کیا ہے۔ فہد نے کچھ کہنا چاہا مگر وہ بولتی چلی گئی، آپ نے صرف لوگوں کی باتیں سنی، اسنیرا نہیں۔ پہلی بار اس نے فہد کی بات کاٹی۔ آج مجھے بولنے دیں۔ فہد خاموش ہو گیا۔ میری زندگی میں نے کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیا۔ میں نے کبھی کسی کے ساتھ ایسا تعلق نہیں رکھا جس پر آپ کو مجھ سے سوال کرنے پر شرمندگی ہو۔ اس کی آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ موسیٰ اگر مجھے پسند کرتا تھا تو اس میں میرا کیا قصور تھا؟ فہد کے چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ اسنیرا نے فوراً نظریں جھکا لیں، اور اگر کبھی میرے دل میں اس کے لیے کوئی احساس تھا بھی۔ وہ اچانک خاموش ہو گئی۔ فہد نے غور سے اس کی طرف دیکھا۔ اسنیرا نے آنکھیں بند کر لیں، تو وہ احساس بھی اب میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا۔ کمرے میں
مکمل خاموشی چھا گئی۔ فہد کے دل میں پہلی بار ایک عجیب سی چبھن ہوئی۔ وہ جاننا چاہتا تھا اگر واقعی اسنیرا موسیٰ سے محبت کرتی تھی، لیکن اس سے بھی زیادہ بڑا سوال یہ تھا کہ اگر کرتی تھی تو پھر اس نے مجھ سے شادی کیوں کی؟ فہد نے کچھ کہے بغیر کمرے سے باہر جانے کے لیے قدم بڑھایا۔ دروازے تک پہنچ کر وہ رک گیا۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا، اسنیرا اب بھی رو رہی تھی۔ فہد کے قدم ایک لمحے کے لیے رک گئے، پھر وہ خاموشی سے باہر نکل گیا۔ اگلی صبح اسنیرا کی طبیعت خراب تھی۔ وہ بستر سے اٹھ بھی نہیں پا رہی تھی۔ اس نے کسی کو نہ بتایا، نہ ممانی کو، نہ فہد کو۔ وہ نہیں چاہتی تھی کوئی اسے بوجھ سمجھے۔ دوپہر کے وقت ممانی کمرے میں آئیں۔ اسنیرا کو بستر پر پڑا دیکھ کر وہ رک گئیں۔ کیا ہوا؟ اسنیرا نے آنکھیں کھولیں۔ کچھ نہیں ممانی، بس تھوڑی طبیعت خراب ہے۔ ممانی نے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا۔ وہ چونک گئیں۔ تمہیں تو بخار ہے۔ اسنیرا نے کمزور سی مسکراہٹ دی۔ ٹھیک ہو جائے گا۔ ممانی کچھ لمحے کے لیے اسے دیکھتی رہی۔ شاید پہلی بار انہیں احساس ہوا، یہ لڑکی اس گھر میں آنے کے بعد مسلسل کچھ نہ کچھ سہ رہی تھی۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی، مگر ان کے دل میں اپنے بیٹے کے لیے غصہ اور اسنیرا کے لیے شک ابھی باقی تھا۔ وہ خاموشی سے باہر نکل گئیں۔ شام کو فہد گھر واپس آیا۔ ممانی نے اسے دیکھتے ہی کہا، فہد، اسنیرا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اسے بخار ہے۔ فہد کے قدم رک گئے۔ کیا صبح سے ہے؟ فہد فوراً اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ اسنیرا آنکھیں بند کیے لیٹی تھی۔ فہد اس کے قریب گیا۔ اسنیرا؟ اس نے آنکھیں کھولیں۔ فہد کو دیکھ کر فوراً اٹھنے کی کوشش کی۔ آپ آ گئے؟ لیٹی رہو۔ فہد کی آواز پہلے سے کچھ نرم تھی۔ اسنیرا نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ فہد نے پانی کا گلاس اٹھایا۔ پانی پیو۔ اسنیرا نے گلاس پکڑ لیا۔ فہد چند لمحے وہیں کھڑا رہا، پھر بولا، ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے۔ اسنیرا نے فوراً کہا، نہیں، ضرورت نہیں، میں ٹھیک ہوں۔ فہد نے پہلی بار قدرے سخت لہجے میں کہا، تمہیں بخار ہے اور تم کہہ رہی ہو ٹھیک ہو؟ اسنیرا خاموش ہو گئی۔ فہد نے فون نکالا۔ میں ڈاکٹر کو فون کر رہا ہوں۔ اسنیرا اسے دیکھتی رہی۔ یہ شاید پہلی بار تھا جب فہد نے اس کی فکر کی تھی۔ اس کے دل میں ایک ننھی سی امید نے جنم لیا تھا۔ شاید یہ رشتہ ابھی مکمل طور پر ختم نہیں ہوا تھا۔ رات کو ڈاکٹر کے جانے کے بعد فہد کمرے میں آیا۔ اسنیرا سو رہی تھی۔ فہد کچھ دیر اس کے پاس بیٹھا رہا۔ اس نے پہلی بار اسے غور سے دیکھا، وہی چہرہ جس پر شادی کے بعد اس نے شاید ہی کبھی سچی مسکراہٹ دیکھی تھی۔ فہد کے دل میں ایک سوال اٹھا، کیا میں نے واقعی اس کے ساتھ ناانصافی کی ہے؟ اس لمحے اس کا فون بجا۔ ایک نام دیکھ کر اس کے چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ وہ نام تھا موسیٰ۔ فہد چند لمحوں تک اسکرین کو دیکھتا رہا، پھر کال اٹھائی۔ دوسری طرف سے آواز آئی، السلام علیکم۔ فہد خاموش رہا۔ موسیٰ نے دوبارہ کہا، کیا آپ فہد صاحب ہیں؟ فہد نے سخت لہجے میں پوچھا، تمہیں میرا نمبر کہاں سے ملا؟ موسیٰ کچھ لمحے خاموش رہا، پھر بولا، مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ فہد کی نظر بے اختیار سوئی ہوئی اسنیرا پر گئی۔ کیا بات ہے؟ موسیٰ کی آواز سنجیدہ ہو گئی۔ بات اسنیرا کے بارے میں ہے۔ فہد کا چہرہ سخت ہو گیا۔ اس کا نام دوبارہ مت لینا۔ موسیٰ نے دھیرے سے کہا، اگر آپ مجھے
غلط سمجھ رہے ہیں تو مجھے اس کا افسوس ہے، لیکن جو بات میں آپ کو بتانے والا ہوں شاید وہ آپ کی پوری سوچ بدل دے۔ فہد خاموش ہو گیا۔ موسیٰ نے کہا، اسنیرا نے کبھی آپ کو دھوکہ نہیں دیا۔ فہد کی انگلیاں فون پر مضبوط ہو گئیں۔ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ دوسری طرف چند لمحوں کی خاموشی ہوئی، پھر موسیٰ نے کہا، میں آپ کو سب کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ فہد کی نظریں ایک بار پھر اسنیرا کی طرف اٹھیں اور پہلی بار اسے بوسہ کی بات سننے کی خواہش ہوئی۔ جاری ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آ رہی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں